بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ آپ کا دینی بھائی عبدالرحمن ملی ندوی، استاد تفسیر و حدیث و ادب و ایڈیٹر مجلہ النور، جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم اکل کوہ نندربار. سامعین کرام، آج جس موضوع سے متعلق ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک اہم اور محترم بشان موضوع ہے. یہ موضوع وقت کی ضرورت بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی رہی ہے، اور آج حالات کا تقاضا بھی ہے. یعنی استغفار گناہوں کا تریاق ہے. سامعین کرام، استغفار بندے کے حق میں خدا تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے. انسان جتنا اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے یا قریب ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے، کثرت استغفار کرے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ معصوم تھے، رب العالمین نے آپ کو معصوم قرار دیا. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو معصوم قرار دیا ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کبھی 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے. تو آخر سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ نے آپ کو معصوم قرار دیا، بے گناہ قرار دیا، تو آپ کو استغفار کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا معراج کے مقدس سفر میں دیدار فرمایا، اور اللہ کے جاہ و جلال کا مشاہدہ فرمایا، اللہ کی عظمت اور قداست کا مشاہدہ فرمایا. اور اللہ کی شان عظمت اور قداست کے مقابلے میں بندوں کے اعمال اور ان کے گناہ زیادہ نظر آئے، اور اللہ کی عظمت شان کے مقابلے میں اپنے اعمال کم نظر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے از خود آغاز فرمایا، اور استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے فرماتے رہے. استغفار ایک دنیاوی اعتبار سے ایک صابن ہے. جیسے صابن کپڑوں کو دھلتا ہے
اور جتنا اعلیٰ ترین صابن ہوگا اس اعتبار سے کپڑے کی صفائی بھی ہوں گی۔ اسی طرح جس اعتبار سے استغفار کی کیفیت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اظہار باطن کی کیفیات ہوں گی، اسی اعتبار سے دل کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ مریض زیادہ مریض نہیں ہے، تو معمولی سی گولیاں دے کر اور ٹیبلیٹس دے کر اس کو روانہ کرتا ہے کہ تمہارا مرض ختم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب انسان کے گناہ معمولی ہوں تو نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ انسان کا مرض اور انسان کی بیماری خطرناک ہے یا بعض مرتبہ جان لیوا ہے، تو اسی اعتبار سے ڈاکٹر اپنی تشخیص کرتا ہے، دوائیاں لکھتا ہے، بعض مرتبہ آپریشن کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں، اور روحانی امراض کے لیے روحانی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب روحانی امراض کیا ہیں جن کو دور کرنا ایک مسلمان اور مومن کے لیے لازم ہے؟ وہ انسان کا کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ یہ وہ امراض ہیں جو باطنی کہلاتے ہیں۔ ان تمام کو دھلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، استغفروا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ انسان کا اپنے دل اور اپنے ضمیر، اپنا فکر اور اپنے خیال کو رب العالمین کی طرف متوجہ کرنا، شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بندوں کو استغفار کی طرف توجہ دلایا، بلکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا کہ اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے، دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو دنیاوی مفادات کا بھی خواہش مند ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کے روزی میں برکت ہو، انسان چاہتا ہے اسے صحت و تندرستی ملے، انسان چاہتا ہے اس کے اہل خانہ بہترین اخلاق کے ہوں، انسان چاہتا ہے اسے شاندار اولاد ملے۔ ان تمام کے لیے رب العالمین نے پہلی آیت میں اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا، استغفروا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو اس کے ذیل میں فرمایا، یمددکم باموال و بنین، کہ اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں نرینہ اولاد بھی دے گا، اور اسی طرح سے اللہ تمہیں بارش بھی برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم، اللہ تمہیں بارش بھی دے گا۔ گویا کہ تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کا حصول کا محتم بشان ذریعہ، اہم ترین وسیلہ استغفار ہے۔ اسی لیے استغفار تمام انبیاء کی صفت بھی رہی ہے اور اللہ والوں کی صفت بھی رہی ہے۔ آج اگر ہم شیخ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، علامہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، علامہ ہجویری رحمت اللہ علیہ، غرض کے جتنے سلف صالح اور اللہ والے گزرے ہیں، بلکہ فرشتے بھی، اگر ہم ان تمام میں سے کسی سے بھی وظیفہ اگر ہم چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں تو ہر ایک ہمیں اشارہ کریں گا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اس لیے کہ استغفار رب العالمین سے قرب کا ذریعہ ہے، استغفار اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیا میں جب کسی سے مانگتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بدن کو، اپنے فکر کو اور اپنے ذہن کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تب جا کے کوئی چیز مانگنے کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب رب العالمین سے مانگے،
اللہ سے مانگے تو سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم اپنے اللہ کے جناب میں استغفار کریں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب تک رب العالمین کی تعریف نہ کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی جائے تب تک بندہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، مائل نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ پہلا مرحلہ استغفار کا ہے اور دوسرا مرحلہ توبہ کا ہے۔ جب دل دھل جائے گا تو دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اور جب اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لہ ذنوبہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ، انسان کے گناہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو اور وہ مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ انسان اگر گناہ کی معافی طلب کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، گرچہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن میں معاف کر دیتا ہوں۔ غفرت لہ ذنوبہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، انسان اگر اللہ کے جناب میں استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ۔ اس کے اندر بہترین اور طاقتور صیغہ اور جملہ خدا تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ لوگوں میں بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور ہمارے اور آپ کے سب کے بزرگ اور سرخیل علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اللہ کے جناب میں روتا اور بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور اس طور پہ مٹا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہی نہیں رہیں گے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تکفیر کرنا، یعنی مٹا دینا، چھپا دینا، تاکہ بندے کو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی کسی اعتبار سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی ذات سراپا رحمت ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے اور پھر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان معافی بھی مانگے اور اللہ اپنے رحمت کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایک طرف گناہ اور ایک طرف رحمت، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ دو رحمتیں جمع ہوں گی، اللہ کی رحمت اور بندے کا عاجزی کرنا۔ جب خدا تعالیٰ بندے کی عاجزی کو دیکھیں گے، بندے کی انکساری کو دیکھیں گے، بندے کی تڑپ کو دیکھیں گے تو خدا تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم اور ودود ہیں کہ سراپا اس گناہ کو ہی خدا تعالیٰ مٹا دیں گے۔ تو اللہ کی ذات اپنے بندوں کے حق میں بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ اب بس میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑے، جبکہ میرے آپ کے آقا سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ اور علماء اور بزرگان یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کم سے کم اقل قلیل 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور بلکہ علماء اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے بندے کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو 12,000 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی برکتیں انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ استغفار کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اللہ بیماریاں دور کرتے ہیں،
چلتے چلتے میں آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر واقعہ پیش کرتا ہوں۔ استغفار کی برکت اور استغفار کے لازم ہونے کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں، ان کے متعلق بہت بڑے امام تھے، اللہ والے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے اور اتفاق یہ ہوا کہ اپنے ساتھ اپنے مصاحبین میں سے یا مسترشدین اور مریدین میں سے کسی کو ساتھ میں نہیں لیا اور تنہا سفر پہ نکل گئے۔ چلتے چلتے چلے اور ایک مسجد میں آپ کے قیام کیا، نماز کے لیے مسجد میں گئے اور عشاء کے بعد قیام کرنا چاہا تو مسجد کا امام آیا اور کہا کہ بڑے میاں آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کہاں کو جانا ہے؟ مسجد میں آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی لجاجت کی اور درخواست کی کہ بھئی مجھے رات میں رکنے دو، میں انشاءاللہ فجر پڑھ کے نکل جاؤں گا، لیکن مسجد کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو رکنے نہیں دیا اور 2-3 مرتبہ اشارہ کیا کہ آپ مسجد سے نکل جائیں اور آخری مرتبہ کچھ سخت اور بلند آواز کے ساتھ کہا کہ بڑے میاں ہم آپ سے جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، آپ جائیے مسجد سے جائیں ورنہ ہم آپ کا سامان مسجد کے باہر کر دیں گے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کرتے؟ مجبور تھے، مسجد سے نکل گئے اور مسجد کے باہر جو ہی پہنچے ہیں تو سامنے ایک ہوٹل تھی، ایک ناند بائی روٹیاں پکا رہا تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے درخواست کی کہ بھائی صاحب مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہے اور مجھے رات گزارنی ہے، سردی کا زمانہ ہے، میں پریشان ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے رات بھر آپ کے پاس رہنے اور آگ سے تاپنے کی اور سیکنے کی مجھے اجازت دیجئے، میں انشاءاللہ فجر پڑھ کر آپ کے پاس سے نکل جاؤں گا۔ وہ نانبائی نے کہا بسم اللہ، 100 بار بسم اللہ، کوئی بات نہیں آپ ٹھہریے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ آگ سیک رہے بھی تھے اور اس نانبائی کی کیفیات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ نانبائی آٹا بیل رہا تھا تو استغفار پڑھ رہا تھا، آٹے کی روٹی بنا رہا تھا تو استغفار پڑھ رہا تھا، اور روٹی بنا کر تنور میں ڈال رہا تھا تو استغفار پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ بھائی میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ آٹا بیل رہے ہیں، آٹے کو تیار کر رہے ہیں روٹی کے لیے تو استغفار پڑھ رہے ہیں، روٹی بیل رہے ہیں، بنا رہے ہیں تو استغفار پڑھ رہے ہیں، روٹی کو تنور میں ڈال رہے ہیں تو استغفار پڑھ رہے ہیں، تنور سے روٹی کو بنی ہوئی روٹی کو باہر کو نکال رہے ہیں تو استغفار پڑھ رہے ہیں، تو کیا ماجرا ہے یہ آپ کا؟ اتنا زیادہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نانبائی نے مسکرایا اور بڑے اطمینان سے کہا کہ بھائی جان الحمدللہ اللہ نے مجھے اس استغفار کی برکت سے مستجاب الدعوات بنایا، اللہ نے میری تمام دعائیں قبول فرمائی، بس اب ایک دعا کی قبولیت کا مجھے انتظار ہے۔ میری تمام دعائیں قبول ہو گئی لیکن بس اب ایک دعا کی قبولیت کا مجھے انتظار ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری ابھی قبول نہیں ہوئی؟ تو نانبائی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ بھائی جان میری دعا یہ ہے اور اللہ سے میری چاہت تمنا یہ ہے کہ میں نے سنا ہوں کہ یہاں کوئی امام احمد بن حنبل رہتے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، میری دلی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نیچے دیکھے، عاجزی کا سراپا بنے اور مسکرائے اور کہا کہ بھائی اب تمہیں ڈرنے
اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس نان بھائی نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگایا، معانقہ کیا۔ اشارہ اس طرف ہے میرے بھائیوں ناظرین کرام کہ جب اس نان بھائی کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے، اور ہر انسان کی تمنا اور خواہش پوری ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف استغفار کے ذریعے سے۔ تو میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمہ وقت استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہا، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے استغفار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ وہ بندہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں تو کون ہے وہ تو معصوم بچہ ہوگا، معصوم انسان ہوگا، اور انسان تو گناہ کا پتلا ہے، ظاہر بات ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کا پاور بتاتے ہوئے، توبہ اور استغفار کی طاقت بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے جیسے وہ بالکل معصوم، توبہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے دشمن ہوتے ہیں، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے جو بدن رکھتا ہے، اور اس بدنی دشمن سے بچاؤ کے لیے ہم اپنے بدن کو تیار کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے، اور جس لیول کا اور کریڈیٹ کا دشمن ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دشمن سے بچنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب دشمن نظر آ رہا ہو، لیکن جب دشمن نظر نہ آ رہا ہو، اور وہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ امام تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ انسان کے دو خطرناک دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے اور ہیں دشمن، ایک شیطان ہے اور حضرت انسان کا نفس ہے۔ قرآن کریم نے نفس سے متعلق فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، لوگو انسان کو اس کا نفس برائی کی طرف ہی آمادہ کرے گا، اور دوسری طرف رہا شیطان، تو شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کا مقام بلند ہو، آپ کے مراتب بلند ہو، اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام ہو اور آپ نیک زندگی گزاریں، وہ کبھی نہیں چاہیں گا۔ اس لیے وساوس کے ذریعے سے، غلط خیالات کے ذریعے سے آپ کے فکر اور ذہن کو موڑے گا، ذہن کو توڑے گا اور آپ کو گناہ پر آمادہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس دشمن سے بچنے کے لیے، ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے ہم نے ظاہری اسباب اختیار کیے، اب اس معنوی اور باطنی دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں معنوی اسباب اختیار کرنا پڑیں گے، اور وہ ان اسباب میں اہم ترین سبب ہے استغفار۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اور ایک جگہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے لطف ہے، اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ۔ اس آیت کریمہ میں پہلے فرمایا انی جو تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے بعد لام استعمال فرمایا جو بھی تاکید کے لیے ہے، اس کے بعد غفار فعال کا وزن استعمال فرمایا۔ تین تاکیدوں کے ساتھ خدا تعالی
اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور گناہوں سے پاک قرار دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بندو میرے پاس آؤ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، اور ایک مقام پہ فرمایا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہے، میری ذات سے مایوس نہ ہوں، میری ذات سے نا امید نہ ہوں، وہ میرے پاس آئیں، مجھ سے دعا کریں، مجھ سے اپنے گناہوں کے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، میرے سامنے ناک رگڑیں، پیشانی رگڑیں، میں معاف کر دینے والا ہوں۔ اور جب میں معاف کروں گا تو میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کیوں معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا یعنی معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں، اب ہم پہلا عشرہ ختم کر کے دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان کا مبارک ترین مہینہ ہمیں اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اس لیے اب ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی کی خواستگاری کریں، تمنا کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ اللہ ہمیں برکتوں سے نوازیں گا، خیرات سے نوازیں گا، حسنات سے نوازیں گا، اور اللہ ہمیں نیک زندگی عطا فرمائیں گا۔ بس میں آخر میں اسی گزارش کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب اور خالق اور مالک اور بہت زیادہ معاف کرنے والے رب سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔